میکاویلی کا یقین ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جس کی بنیاد منہدم ہو چکی ہے اور جو زوال پذیر ہے، ایک ایسے غیر معمولی اوصاف کے ایک عظیم انسان کی ضرورت ہے جو اپنے اندر بے پناہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ اثر نو افراد کے اندر نئی روح پھونک سکتا ہے، حب الوطنی کے جذبات کو پھر سے بیدار کر سکتا ہے۔ وطن پرستی اس کا شعار ہوگا۔ میکاویلی اپنی کتاب ڈسکورسز میں لکھتا ہے، ہمیں اس امر کا یقینی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ عموماً چند مثالوں کے سوا کبھی بھی شہنشاہیت اور جمہوریت میں خوش نظمی نہیں پائی جاتی۔ یہ قدیم ڈھانچے مکمل طور پر متبادل ہو چکے ہیں۔ اس کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب کوئی ایک آدمی محض تنہا اس فرض کو انجام دے سکے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جس کے دماغ میں ایک ایسا آئین پرورش پا کے ہمارے سامنے آئے، وہی شخص اس کا مجاز ہوگا کہ حکومت اپنے ہاتھوں میں لے، یعنی یہ طاقتور ترین قانون ساز خود قانون بنائے گا اور وہی اس پر عمل پیرا بھی ہوگا۔ میکاویلی کا یہ آئین ساز انسان معاشرے میں انقلاب کا ضامن ہوگا۔ یہ محض سیاسی حالات کی ہی اصطلاح نہیں کرے گا، بلکہ عوام کی روحانی اور اخلاقی نشوونما کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوگی۔ میکاویلی لکھتا ہے کہ ایسے انسان کو ہمیشہ نیک رہنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ حسب ضرورت اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اسے گناہوں کی طرف سے بے نیاز رہنا چاہیے۔ وہ ایسے گناہوں کا مرتب ہو سکتا ہے جس سے اسے ریاست پر حکمرانی میں سہولت فراہم ہو سکے۔ اگر بعض اقدامات ایسے ہوں گے جو دوسروں کی نگاہ میں گناہوں کے خانے میں ہوں گے۔ میکاویلی کا شہزادہ یا فوق البشر اخلاق اور خیر و شر کے ادنیٰ اصولوں سے بھی بیزار نظر آتا ہے۔ اسے جاہ و جلال عزیز ہے۔ وہ چنگیز اور ہلاکو بننا چاہتا ہے۔ وہ عوام کو محض ایک کٹ پتلی کی طرح اپنی ادنیٰ اشاروں پر نچانے کا خواہش مند ہے۔ گناہگار سے نیک عمل کی توقع بیکار ہے۔ میکاویلی کا یہ تصور خالصتاً ناقص ہے کہ اخلاقی اصولوں سے آزاد ہو کر اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو انصاف قرار دے کر شہزادہ ریاست اور جمہور کے اخلاق کی تربیت کر سکے۔ جن کے اخلاق کی خود ضمانت نہ ہو، وہ دوسروں کو اخلاق سکھائیں۔ یہ بات تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی نابینا کسی آنکھ والے کو راستہ دکھلائے۔ میکاویلی کا شہزادہ ایک شہ زور، خود غرض، گناہگار، بے اصول جابر حکمران ہے جو کسی بھی صورت میں بھی انسانی فلاح و بہبود کے حسب حال نہیں ہے۔ میکاویلی کے بعد روسو، وہ 18ویں صدی میں آتا ہے اور اس کی کتاب ہے جنرل ول، انگلش میں کہتے ہیں خواہش عامہ، اور وہ لکھتا ہے میں آسانی کے ساتھ اپنی بد نصیبیوں کو بھول سکتا ہوں، لیکن میں اپنی غلطیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے نیک جذبات کا بھی قدردان ہوں۔ روسو کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر نیک پیدا ہے، اور یہی عقیدہ اس کے فلسفے کی تہ میں جاری و ساری ہے۔ وہ اپنی تمام تحریروں میں اپنی شخصیت کی خامیوں کی خانہ پوری میں مصروف نظر آتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ ایک خراب آدمی ہے، اس لیے وہ ایک اچھے انسان کی شبیہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے نیکی کی باتیں کرتا ہے۔ روسو استدلال پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس نے استدلال پر شدید حملہ کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سوچ میں ڈوبے ہوئے انسان کی مثال ایک بہرہ جانور کی سی ہے۔ روسو کا مثالی انسان یا ہیرو عہد عتیق کا کوئی حقیقی فقیر نہیں، بلکہ وہ ایک آوارہ بے جہد جھنجھلایا ہوا انسان ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ سوسائٹی نے اسے ہمیشہ حدت آمیز لفظوں سے یاد کیا تھا۔ اس کے بعد ہیگل، جو کہ
تاریخی انسان کتاب میں لکھتے ہیں، انسان صرف ایک فرد نہیں بلکہ وہ تاریخ کے ایک بڑے عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ ہیگل کا ماننا تھا کہ تاریخ ایک مسلسل عمل ہے جو وقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہ ترقی اتفاقی نہیں بلکہ ایک منظم اور عقلی عمل ہے۔ ہیگل کے مطابق ایک عالمی روح یا عقل پوری تاریخ کو چلا رہی ہے۔ اس روح کے ذریعے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، نئے خیالات جنم لیتے ہیں اور انسانی شعور ترقی کرتا ہے۔ انسان تاریخ میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ عظیم شخصیات جنہیں ہیگل تاریخی شخصیت کہتا ہے، تاریخ کو ایک نئے رخ پر ڈال دیتی ہے، جیسے نپولین، سقراط یا محمد علی جناح، جنہوں نے اپنے دور میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ ہیگل کا نظریہ کہتا ہے کہ ہر خیال کا ایک مختلف خیال ہوتا ہے اور ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس طرح تاریخ آگے بڑھتی ہے اور معاشرتی نظام بہتر ہوتا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ پہلے بادشاہت کا نظام تھا، پھر لوگ جمہوریہ چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں آج کے جدید سیاسی نظام بنے۔ ہیگل کے مطابق تاریخی انسان وہ ہوتا ہے جو ان تبدیلیوں کو سمجھتا ہے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے یا ان میں کردار ادا کرتا ہے۔